السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب امیر مرکزیہ سید محمد کفیل شاہ صاحب، مولانا تنویر الحسن احرار صاحب، جناب ڈاکٹر محمد آصف صاحب، حدیث طلباء و مندوبین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مادیت پرستی کے اس دور میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع و تحفظ کے لیے وقت نکالا اور اس 10 روزہ کورس میں اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر کے تشریف لائے۔ میرے لیے حکم یہ ہے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت مشہور زمانہ جو چلی، اس کے مقاصد و اہداف کیا تھے؟ پچھلے سارے پس منظر کو مختلف عنوانات تقسیم کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ الگ الگ متن سمجھ آ جائے موضوعات کا۔ لیکن یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بالکل قریب تر ہو گیا تو قادیانی لابی نے ضلع گرداسپور، جس میں قادیان بھی آتا ہے، اس کی مسلم آبادی اس وقت کے تقسیم کے اصول کے مطابق 51% تھی۔ تو اس لحاظ سے ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہوتا تھا، لیکن باؤنڈری کمیشن حد بندی کرنے والا جو ادارہ بنا تھا، انگریز کی مرضی اور ان کی وضاحت کے ساتھ، اس میں قادیانی جماعت نے چودھری ظفر اللہ خان قادیانی مشہور زمانہ، اس کے ذریعے ایک ایسی درخواست گزاری کہ ہمیں ہندوستان میں رہنے دیا جائے، جس کے دیگر نقصانات کے علاوہ ہمیں یہ نقصان ہوا کہ کشمیر جانے کا ہمارا راستہ بند ہے، اور اسی وجہ سے آج مسئلہ کشمیر لٹکا اور اٹکا ہوا ہے۔ خیر، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ بچار، مشورہ مشاورت اور پوری بصیرت کے ساتھ انتخابی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ من جملہ یہ کہ ہم اگر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور متحرک رہیں گے تو جس رجیم نے یا جس گروپ نے پاکستان بنانے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کل کلا یہ نہ کہے کہ یہ لوگ غیر سے آرائے اسلام جو حریت پسندوں کی اجتماع ہے، یہ لوگ ہماری اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے اور ہمیں پاکستان بنانے کے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں کرنے دیے۔ تو اتمام حجت کے لیے بھی اور نیک نیتی کے ساتھ کہ مسلم لیگ کو پورا موقع بلکہ مواقع دینے چاہیے کہ وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی یا دوبارہ کہوں؟ مسلم لیگ جس نعرے کے نام پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ برسر اقتدار آئی
پاکستان بن گیا، برسری اقتدار آ گئی، جھنڈے لہرائے گئے، تو کل کلا یہ نہ کہا جائے اس خدشے کے پیش نظر یہ عمل مکمل ہوا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ موسیو ظفر اللہ خان، جس کو چودھری ظفر اللہ، یہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ۔ پرائم منسٹر کے بعد اگر کسی حکومت میں سب سے اہم منصب جو دیا جاتا ہے وہ وزارت خارجہ کا، وزارت خزانہ کا، یہ دعا اس میں سے وزارت خارجہ۔ اسی طرح وزیر قانون ایک عیسائی کو بنا دیا گیا، اور قادیانیوں نے نئے سرے سے پھلنا پھولنا، اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ چودھری ظفر اللہ خان نے کراچی میں ایک جلسہ عام میں اسلام کو مردہ مذہب اور احمدیت کو زندہ مذہب قرار دیا، وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے۔ حالانکہ وہاں جانے سے پہلے خواجہ ناظم الدین نے ان کو روکا بھی تھا کہ آپ یہ ایسا نہ کریں، اس جلسے میں شرکت نہ کریں۔ مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی خلیفہ تھا، اس نے کہا کہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے تھوڑا چھوٹا اور رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، تو اس کو احمدی اسٹیٹ بنانے کے لیے احمدی ریاست قائم کرنے کا آغاز وہاں سے کیا جائے، بلوچستان سے۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری ریکارڈ میں پوری طرح محفوظ ہو ہے۔ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں، مرزا بشیر الدین محمود کا یہ خیال، کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ایک صوبہ جہاں ہماری حکومت ہے وہ قادیانی ریاست ہے۔ اسی اثنا میں مرزا بشیر الدین محمود نے بات کرتے ہوئے یہ بڑک ماری کہ 1952 47 میں پاکستان بنتا ہے، 1952 یہ قادیانیت احمدیت کا سال ہوگا، فتح کے ہم جھنڈے گاڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت اور بر صغیر کے تناظر میں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہمیں پوری بات یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ مسئلہ سیاسی بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شاہ جی نے، حضرت امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا بشیر الدین محمود کے جواب میں فرمایا کہ اگر مرزا جی 52 آپ کا سال ہے تو پھر 1953 جو ہے یہ ہمارا سال ہے۔ کیا مطلب کہ نئی صف بندی شروع کر دی گئی اور ملک بھر کے علماء و مشائخ تمام مکاتب فکر کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، گدی نشین، حتیٰ کہ ایک درجے میں تاریخی حقیقت ہے اور کہتے ہیں کہ حقیقتوں کو چھپایا نہیں کرتے، ایک درجے میں شیعہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی اپنی اس موضوع پر بیٹھنا اٹھنا اور بیٹھک شروع کر دی۔ بیرون ممالک وزارت خارجہ کے ذریعے سے سفارت خانے ہوتے ہیں، ہر ملک میں دیگر ممالک کے سفارت خانے ہوتے ہیں۔ سفارت خانوں کو، بیرون ممالک سفارت خانوں کو قادیانیوں سے بھر دیا گیا،
اور قادیانی اقتدار پر شب خون مارنے کی مکمل تیاریاں کر رہے تھے، نہیں کر چکے تھے۔ 31 دسمبر 1952 رات 12 بجے کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جب 52 گزر چکا، 12 بجے سے سوئی آگے چلی گئی، 1 جنوری 1953 شروع ہو گیا، تو شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے چنیوٹ میں بڑے اجتماع میں، بڑی ختم نموز کانفرنس میں کھڑے ہو کر ربا کی طرف، چراب نگر کی طرف مرزا بشیر الدین محمود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بشیر الدین، تیرا 52 ختم ہو چکا، اب میرا 1953 شروع ہو چکا ہے۔ قادیانیوں، تمہارا 52 جو تم نے دعویٰ کیا تھا، اس دوران انہوں نے کام کیا، ہوم ورک بھی کیا، ورک آؤٹ بھی کیا کہ کس طرح کیا کیا جا سکتا ہے، سارا کچھ ہوتا رہا۔ کہ تیرا 52 ختم ہو چکا، میرا 1953 شروع ہو چکا ہے۔ پھر 4 مطالبات اس وقت کی مسلم لیگی حکومت خواجہ ناظم الدین کی ٹیبل پر رکھے، تمام مکاتب فکر میں یکسو ہو کر، بریلوی مکتب فکر کے سرکردہ عالم دین مولانا سید مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اس کا سربراہ کراچی کے اجلاس میں بنایا گیا۔ پورے غور و خوض کے بعد، سوچ بچار کے بعد متفقہ طور پر 4 مطالبات کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، کلیدی عہدوں سے مرزائیوں کو ہٹایا جائے، ظفر اللہ خان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لیا جائے، اور ربا کو آزاد شہر کہ ہر کوئی آ جا سکے، پاکستان کا حصہ ہے وہ، کہ ہر کوئی آسانی سے آ جا سکے۔ یہ 4 مطالبات پیش کیے۔ یہ میمورینڈم جب پہنچا خواجہ ناظم الدین تک، اس میں تفصیلات ہیں، مختصر یہ من جملہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ ایسا کرتے ہیں، دینی جماعتوں کے یہ مطالبات جو دراصل امت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگر یہ مان لیتے ہیں تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا، امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، امریکہ ہماری امداد بند کر دے گا۔ اور آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، 70 سالوں کے بعد آج بھی کہا جا رہا ہے تو ہمارے ڈالر بند کر دے گا۔ بات ہے اس صورتحال کے بعد کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت جو مجلس شورائے اسلام کی میزبانی میں تشکیل پائی تھی کراچی میں، اسی کے پلیٹ فارم سے راست اقدام کا فیصلہ ہوا۔ راست اقدام عام فہم الفاظ میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک مطالبہ پر بنائے دیانت و انصاف حکومت پورا نہیں کر رہی تو اس کے لیے احتجاج کیا جائے، اور پرامن احتجاج کے لیے گھروں سے، مدارس سے، مساجد سے باہر نکلا جائے۔ یہ عمل شروع ہوا، اور سب سے زیادہ شہادتیں لاہور میں ہوئی۔ یہاں ملتان، کراچی، ملتان، ساہیوال، لاہور، پنڈی، پشاور، کوئٹہ اور دیگر چھوٹے موٹے شہر بھی، ہر جگہ پر تحریک نے اپنے اثرات مرتب کرنے شروع کر دی۔
شاہ جی اور دیگر کئی رہنما مختلف جیلوں میں قید تھے. شاہ جی کو ایک وقت ملا کچھ لو اور کچھ دو بات دینے جو آج ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ سیاسی منظر نے کیا کر دکھایا ہے. خیر، شاہ جی نے ان سے کہا کہ سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، یہ جاؤ میں خارو، کام اپنا اپنا. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اپنے مشن کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، ان کی وابستگی تھی ان حضرات کی، اس لیول کے علماء کی اور رہنماؤں کی، زعماء کی، مشائخ کی، اس کی مثال لانا مشکل ہو جاتا ہے. کم و بیش پورے ملک میں 10 سے 13 ہزار انسان اس تحریک کی نظر ہوئے. ہمارے بڑے شاہ صاحب سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے خود ان سے سنا، کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سفید کفن میں، کپڑے میں، جس میں اطہر لپٹا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے، اور باہر گولیاں چل رہی تھیں. اس کے راوی سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاہی ہم ان کو اپنے ماحول میں کہتے ہیں باہر گولیاں. 5-6 مارچ 1953 کو سب سے زیادہ گولی چلی، اور سب سے زیادہ گولی لاہور میں، پھر آگے مال روڈ پر سب سے زیادہ. وہ فرماتے تھے کہ یہ کیفیت میں نے خود دیکھی. فرقان بٹالین قادیانیوں کی ذیلی تنظیم ہے، مسلح. اس کے جوانوں نے فوجی وردیاں پہن کر لوگوں پر گولیاں چلائی. شورش کاشمیری مرحوم اس کتاب تحریک ختم نبوت میں لکھتے ہیں، بہت ساری باتیں لکھتے ہیں کہ سکندر مرزا کہتا تھا مجھے یہ نہ بتاؤ کیا ہوا آج جو کیا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کتنے مولوی لٹکائے گئے. آج جو ملک میں ایک اسلامائزیشن کا مطالبہ اور سیکولرزم کی پرواز کو آگے بڑھانا، کہ جو کچھ چل رہا ہے سب کا تعلق تحریک ختم نبوت سے جا کے کہیں نہ کہیں جڑتا ہے، کہ ملک کے نظریاتی تشخص کو اور جغرافیائی حدود کو کس طرح پامال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. اب بھی آپ دیکھیں 5-6 مارچ کو لہو لہان کر دیا گیا مال روڈ کو، لاشوں کو راوی میں بہایا گیا، چھانگا مانگا میں جلایا گیا. یہ بہت دور کی بات نہیں، یہ 1953 کی بات ہے. اور کہاں اس ملک میں جو خطہ، جو وطن عزیز کلمہ اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا. ہمیں بتایا گیا تھا، ہمارے بزرگوں کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، کھانا، پینا، جاگنا سب کچھ اسلام کے عین مطابق ہوگا. عزیز طلباء، پھر مجلس اعلیٰ اسلام کے دفاتر کو سیل کیا گیا، تمام مقاصد فکر کے علماء کو پکڑ لیا گیا، گھروں کو ویران کیا گیا، بند کیا گیا، عورتوں کو بے پرد کیا گیا. جو ہو سکا ان سے انہوں نے کیا. اس سب کچھ پر جتنا ظلم ہوا
اس سب کچھ پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 10,000 شہداء ختم نبوت کا خون اس تحریک کے نیچے دبا کر جا رہا ہوں۔ 10,000 شہداء کا خون روز قیامت۔ کسی نے کہا شاہ جی کیا جواب دیں گے آپ؟ روز قیامت 10,000 آدمی شہید ہو گئے، ان کا جو جواب خلیفہ بلا فصل کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ تو مسلمہ کذاب کے خلاف خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہو اس پر وہی جواب میرا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس مسئلے پر جتنے لوگ بھی شہید ہوئے بے در ہوئے اور قیامت تک ہوں گے میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں ان کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرأت والی بات ہے، کیونکہ خالص اخلاص کی بنیاد پر سب کچھ کیا تھا، اس لیے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے شاہ جی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر دیا جائے گا، میں زندہ رہا تو خود دیکھ لوں گا، اور میں چلا گیا تو میری قبر پر آ کر بتا دینا۔ بھٹو کے دور میں 7 ستمبر کو جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ وکیل شاہ جی، میں، دیگر حضرات شاہ جی کی قبر پر ہم نے حاضری دی اور 7-8 دن وہاں ایک میلہ اور رونق لگی تھی۔ اس میں ہاں جی 9 ستمبر کو پھر اس کے خوشی میں بڑے شاہ جی سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع رکھا، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گھروں میں باہر 7 ستمبر کو مٹھائی، اور اب تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 7 ستمبر کو کے دن کو قومی سطح پر منانے کے لیے آج سے 20-25-30 سال پہلے کوشش شروع کی تھی۔ آج وہ پورا ایونٹ بن گیا ہے، پوری ایک تقریب پورے ملک میں بیرون ممالک میں منعقد ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم۔ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ میں اس تحریک کے نیچے ایک ٹائم بم چھپا کے جا رہا ہوں۔ پھر 1953 پہ آتے ہیں۔ 1953 کی تحریک میں 10,000 لوگ شہید ہوئے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ میں اس تحریک کے نیچے ایک ٹائم بم چھپا کے جا رہا ہوں جو اپنے وقت پر پھٹے گا اور سب کو بہا کر لے جائے گا، قادیانیوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد تحریک کے اہداف میں یہ چیز سر فہرست تھی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، وہ دیا گیا۔ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے الگ کیا جائے، وہ نہ ہوا، وقت گزر گیا۔ ربا کو آزاد شہر قرار دیا جائے، ہو گیا۔ کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ یہ 4 مطالبات آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت کیوں چلی۔ ان 4 مطالبات کی بنیاد پر تحریک اٹھی اور آگے بڑھی، لیکن کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ کلیدی عہدے بڑے لیول پر، فوج میں اور سول میں بڑے لیول پر پالیسی ساز اداروں میں جہاں قادیانیوں کو بٹھایا گیا ہے ان کو الگ کیا جائے، یہ آج تک نہیں ہو پایا۔ اور اس کی صدائے بازگشت جو ہے یا اس کی آواز ہے یا اس کا مطالبہ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مدم ہوتا گیا۔
اب نئے سرے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کو پھر اٹھانا چاہیے. تو یہ اس پس منظر میں ختم نبوت کی تحریک نظریاتی طور پر، اس کی فکری طور پر اور جغرافیائی پس منظر میں بھی، اس لیے کہ قادیانی اپنی بیوروکریسی، اپنے اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کی وجہ سے فیصلہ کن کردار جو ادا کیا جاتا ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں. مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے آسانی کے ساتھ. اور جب تک ہم اپنے ماحول سے نکل کر دیگر تعلیمی اداروں کا سلیبس نہیں دیکھتے، میڈیا کے محاذ کو ختم نبوت کے مقدس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے، تب تک ہم اپنے اہداف کی طرف نہیں بڑھ سکتے. 29 مئی 1974 کو یہ صورت پیش آئی کہ قادیانیوں نے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر سیاحت کے لیے ملتان سے گئے ہوئے نشتر کالج کے طلباء جب واپس آ رہے تھے تو ان پر حملہ کر دیا. نشتر کالج سے قادیانیوں نے حملہ کر دیا نشتر کالج کے ان طلباء پر جو سیاحت سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے. اس بنا پر لاوا پہلے ہی پکا ہوا تھا. تو ایک تحریک کی شکل بن گئی. اور مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، ان 4-5 مہینوں میں تحریک اپنے عروج پر پہنچی اور 7 ستمبر 1974 کو بھٹو مرحوم نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا. جلسے، جلوس کی کافی ضرورت ہے اور رائے عامہ انہی ذرائع سے مرتب ہوتی ہے. لیکن کچھ کام ایسے بھی ان میں ہوتے ہیں جو مروجہ طریقوں سے ہٹ کر کرنے پڑتے ہیں. ہمارا تربیتی ماحول ہے. تربیتی ماحول میں 2 مثالیں اس لحاظ سے دینا چاہوں گا کہ 1974 میں باہر تحریک چل رہی ہے. اس میں بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب شامل، اور باہر تحریک چل رہی ہے. مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے سربراہ بنے. باہر تحریک چل رہی ہے اور مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرکردہ رہنماؤں میں، اور آغا شورش کاشمیری، ان 2 کے نام تو آپ نے سنے ہوئے ہیں نا، آغا شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود فیصل آباد والے. شورش کی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جب اقلیت قرار دیا گیا ہے تو کون حکمران تھے آپ بتائیں گے؟ شورش کی ان سے دوستی بھی تھی. ٹائم لے کر شورش اور مولانا تاج محمود تحریک کے دوران بھٹو سے ملنے گئے
اور بھٹو نے پوچھا سلام دعا کے بعد، آغا جی کیا حال ہے؟ شورش کاشمیری اپنے قمیض کی جھولی یوں پکڑ کے اس کے قدموں پر گر گئے اور کہا کہ جس ملک میں حسنین کے نانا فاطمہ کے ابا کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس میں آپ ہمارا کیا حال پوچھتے ہیں؟ یہ آغا شورش کاشمیری تھا کہ جہاں حسنین کے نانا اور فاطمہ کے ابا ان کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے تو ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ بھٹو نے شورش کو اٹھایا، شورش اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بھٹو کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں اللہ جس سے جو کام لے گئے یہ مولا کی مرضی ہے۔ شورش بھٹو کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں، اس لمحے میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دیتا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اس کیفیت کا کوئی حل نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ باہر تحریک چل رہی ہے، یہ 1974 ہے۔ ایک واقعہ اس میں اور سناؤں گا۔ سفارتکاری کسے کہتے ہیں، لابنگ کسے کہتے ہیں، اور ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے نا پتر حریت سے۔ یہ 1974 والی تحریک کے حوالے سے مولانا کسی میٹنگ میں جامعہ فرقانیہ راولپنڈی مصروف تھے کہ بھٹو کا فون آیا کہ مولانا تشریف لائیے پرائم منسٹر ہاؤس، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں جماعت کی میٹنگ میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ بھٹو نے کہا کہ مجھے اسی تحریک کے حوالے سے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ تشریف لائیں۔ مولانا نے تھیلا پکڑا، اپنی وضع کے آدمی تھے اور ساری زندگی اپنی وضع پر گزار دی، سادہ زندگی۔ مولانا چلے گئے۔ بھٹو نے کہا کہ یہ میری بیگم نصرت بھٹو اور میں، اس نے کئی دنوں سے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ توجہ بھی کریں، غور بھی کریں، فکر بھی کریں کہ یہ کام ہوتے کیسے ہیں۔ اس نے مجھے کئی دنوں سے راتوں کو سونے نہیں دیا، 4-5 دن سے۔ یہ کہتی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا ظلم نہ کر، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا ظلم نہ کرنا۔ اس کے کچھ اشکالات ہیں۔ یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، نصرت بھٹو مولانا ہزاروی۔ اس کے کچھ اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، سوالات ہیں۔ آپ اس کو مطمئن کریں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اس کی کچھ قادیانی سہیلیاں ہیں، یہ بھٹو کے الفاظ ہیں، کہ اس کی کچھ قادیانی سہیلیاں ہیں، انہوں نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لوگ کہاں تک پہنچ کر کس طرح تعلقات بناتے ہیں، خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں اور اثر انداز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ خاص موضوع ہے ایک، یہ لابنگ کا، میل ملاقات کا، اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ خیر، تو جناب یہ آتا ہے کہ 4-5 گھنٹے صرف کر کے مولانا نے بیگم نصرت بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی،
اس کے تمام اعتراضات کا مکمل جواب دیا، اس کو مطمئن کیا۔ عزیز طلبہ، جب وہ مطمئن ہو گئی تو مولانا ہزاروی کی موجودگی میں اس نے بھٹو صاحب سے کہا کہ اگر یہ بات ہے جو مولانا نے بتائی ہے، تمام حوالہ جات، تمام اعتراضات کا مکمل جواب، اگر یہ بات ہے تو پھر مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے میں دیر نہ کیجیے۔ نصرت بھٹو اپنی زبان سے اپنے خامد کو کہہ رہی ہے کہ اگر یہ باتیں ہیں جو اب میں نے آج سنی ہے مولانا ہزاروی سے، تمام حوالہ جات، تمام باتیں اور سیاسی ریشہ دوانیاں ہوں گی۔ میں دوسری تیسری بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی ریشہ دوانیاں، ان پر نظر رکھنا، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر وہ کہاں پہنچے۔ بہرحال اگر یہ بات ہے تو مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے میں دیر نہ کیجیے۔ بھٹو ضیاء الحق کے دور میں اڈیالہ جیل میں تھے، پتہ ہے جی آپ کو، پتہ ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو اڈیالہ جیل میں تھے۔ آج کل بھی اڈیالہ جیل خاصی اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ وہاں جو ڈیوٹی افسر تھا اس کا نام کرنل رفیع الدین، جو بھٹو صاحب پر ڈیوٹی آفیسر تھا اس کا نام تھا کرنل رفیع الدین۔ کرنل رفیع نے ایک کتاب لکھی ہے بھٹو کے آخری 323 دن، اس کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ روز گپ شپ چائے پر شام کو ہوتی تھی۔ کرنل رفیع لکھتا ہے بھٹو کے ساتھ روزانہ گپ شپ ہوتی تھی۔ ایک دن اچانک بھٹو نے، یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں اس کو چھاپا، مطلب یہ اردو بازار میں بکتی ہے، ملتی ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے بھٹو کے آخری 323 دن۔ اس میں کرنل رفیع کہتے ہیں کہ ایک دن کہنے لگے بھٹو، کرنل رفیع کہ قادیانی پاکستان میں وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے۔ پیارے بچوں، آپ ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیارے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قادیانی پاکستان میں وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امریکہ کے ذریعے یہودیوں نے اقتدار پر اور اقدار پر، اقتدار پر اور اقدار پر، ویلیوز جن کو کہتے ہیں، پر ایک کامیابی حاصل کر لی۔ سکہ ان کا چلے گا، سیاست ان کی چلے گی، پوری دنیا میں آپ کل کا مستقبل ہیں، آپ نے عملی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ تھوڑے سے یہودی انہوں نے کس طرح کیپچر کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات میں اپنی سطح پر تو مانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ امریکہ نے پوری دنیا میں اپنا ایک تسلط قائم کر لیا ہے، لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے اور امریکہ بھی جانتا ہے کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اگر کوئی طبقہ اڑا ہوا ہے، روڑے اٹکا رہا ہے اس کی کامیابی کے سامنے، یا مان نہیں رہا، اس کی مرضی نہیں چل رہی، وہ آپ لوگ ہی، وہ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے، جن کو مدرسے میں ایک وقت کی روٹی ملے، ایک کی نہ ملے، یہ وہی۔ یہ کردار، مزاحمت کا کردار، عملی زندگی شعوری طور پر یا ناشعوری طور پر، یہ کردار صرف اور صرف دینی طبقے کا ہے۔ وہ مسجد کا مؤذن جو صبح میں ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہوتا ہوں اور وہ آ کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، 5، 7، 8، 10 ہزار روپیہ لے کر ساری زندگی مسجد کی خدمت پر لگے رہنے والا،
لیکن وہ یہاں بیٹھ کر، آپ یہاں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈرون آ جائے تو مار دے، لیکن سرنڈر نہیں ہونا. یہ صرف اور صرف آپ افغانستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، ابھی ماضی قریب، باقی احوال دیکھ لیں. تو یہ طبقہ اڑا ہوا ہے، مذہبی طبقہ، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی ہو. ایک طبقہ نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے مرنا ہے تو اپنے جھنڈے تلے، اپنے سٹیج پر نہیں مرنا ہے. کیا ملے گا؟ جنت. جنت کا متبادل امریکہ کے پاس ابھی نہیں آیا، اور آئے گا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں. وہ کہتے چھوٹے بچے کو پوچھتے ہیں آپ کیا ملے گا، وہ کہتا ہے جنت ملے گی. وہ جنت کیا ہوتی ہے، کہاں سے ملے گی؟ ان کا مرنے کے بعد اللہ دیتا ہے، آپ کو نہیں دے گا، مجھے دے گا. میں گناہگار ہوں لیکن جنت کا طلبگار ہوں. تو یہ طبقہ، جتنا بھی ہم بے عمل ہو جائیں، جتنی بھی کوتاہیاں اور برائیاں وہ ہم میں ہوں، لیکن ڈٹے ہوئے تو ہم ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں ابھی کوئی آ جائے مار دے، کیا ہو جائے گا؟ تو لے کے خدا لے، وہ تو ایک ہی دن. زندگی میں انسان پیدا تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ تو نہیں. حضرات کہاں کرتے تھے ہم؟ کچھ بولے ہم؟ اڈیالہ جیل، بھٹو. تو بھٹو نے کہا کہ قادیانی پاکستان میں وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے. یاد رکھیے امریکہ میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، دیگر مذاہب کی ہے. یہودی بہت تھوڑی تعداد میں ہے، لیکن وہ جہاں بھی ہیں بہت منظم ہو کر معاشیات پر، سماجیات پر قبضہ کر کے پوری دنیا میں اپنے اثرات پھیلاتے ہیں، ڈنڈے کی چوٹ پر پھیلاتے ہیں. اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، صورتحال کا پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. کرنل رفیع لکھتے ہیں کہ ایک دن بھٹو مجھے کہنے لگے کہ کرنل رفیع یہ جو قادیانی آج کل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مرزا ناصر آج کل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ لکھا ہے کہ میری موجودہ مصیبتیں، یعنی بھٹو کا جیل میں ہے، تو یہ اس وجہ سے ہیں کہ میں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہے. بھٹو کرنل رفیع سے کہتے ہیں کہ قادیانی باہر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی میں جو جیل میں بیٹھا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہے، یہ میرا جرم ہے. بھٹو نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت گناہگار انسان ہوں. بھٹو کہتے ہیں میں بہت گناہگار انسان ہوں، اگر روز قیامت میری بخشش ہوئی تو صرف اس ایک وجہ سے ہوگی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کو اسمبلی کے فلور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے. اگر میری بخشش ہوئی تو صرف اس ایک وجہ سے ہوگی. اتنا یقین ایک بندے کا جیل میں پڑا ہوا ہے، آدمی اخلاقی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میری بخشش ہوئی تو صرف اس ایک وجہ سے ہوگی. حضرات ایک واقعہ اور، ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام سنا ہوا ہے، ان کے حوالے سے کتاب ہے قادیانی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اسلامی بم. اس میں یہ بیوروکریٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قادیانی اور اسلامی بم، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اسلامی بم، یہ نام ہے. ضیاء الحق کے دور میں، تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں، ضیاء الحق کے دور میں ہمارے
وزیر خارجہ تھے یعقوب علی خان. امریکہ نے یہ شور مچایا کہ پاکستان نے ایٹمی بم بنا لیا ہے، ایٹمی حیثیت حاصل کر لی ہے. یہ قومی راز ہوتے ہیں. ابھی اس کو اعلان کیا گیا تھا نواز شریف کے اس دور میں. صاحبزادہ یعقوب علی خان وزیر خارجہ تھے، ان کو ضیاء الحق نے ڈاکومنٹس دے کر کے امریکہ بھیجا کہ امریکہ کہتا ہے ہمیں صفائی دو کہ تم نے اسلامی بم یا ایٹمی بم نہیں بنایا یا بنایا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ چلا گیا. انہوں نے پوچھا، میٹنگ ہوئی، سب کچھ ہوا جو ہوتا ہے پروٹوکول کے ساتھ. پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے. مختصر کر کے یہ سناتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کے ایٹمی پلان منصوبہ ایٹم بم، اس کا جو نقشہ تھا، پورا میپ اس کا، وہ انہوں نے لا کر کے ٹیبل پر رکھ دیا یعقوب علی خان، صاحبزادہ یعقوب علی خان کے سامنے کہ آپ انکار کر رہے ہیں، یہ آپ کا ماڈل ہے. پھر تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. صاحبزادہ یعقوب علی خان کو ضیاء الحق نے بھیجا کہ جا کر کے ان کو مطمئن کرو، امریکہ بہادر کو، کہ ہم نے ایٹمی قوت حاصل نہیں کی. صاحبزادہ یعقوب علی خان نے امریکن حکام کے سامنے یہی بات رکھی. انہوں نے ہمارے ایٹمی جو پلان تھا، ایٹمی بم تھا، اس کا نقشہ لا کر سامنے رکھ دیا. جناب صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب، یہ آپ کا ایٹمی نقشہ ہے ایٹم بم کا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بنایا. آگے سمجھ؟ حیران رہے. نقشہ ہمارا ہے، پاس ان کے. جب مجلس برخاست ہوئی، اٹھنے لگے اس نشست سے، تو بالکونی میں دیکھا تو قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام کھڑا تھا. قادیانی یا جہانی ڈاکٹر عبدالسلام. تو اس پر یعقوب علی خان نے، صاحبزادہ یعقوب علی خان نے یہ فکرہ کسا جو ریکارڈ پر ہے، اچھا تو یہ بات ہے. اس کو دیکھا، حیران رہ گیا، کہا اچھا تو یہ بات ہے، مطلب اس نے وہ فراہم کیا ہے. یہ جو پابندیاں لگی عبدالقدیر خان پر، اور اس کو فرضی طور پر اس سے معافی منگوائی گئی اور شعوری طور پر اس کو تنگ کیا گیا، یہ سارا اس پلان کا حصہ تھا. یہ سارا کچھ، یہ 3 واقعات سنانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان چیزوں کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے اجتماعی تحریکوں میں، اجتماعی کام میں، نظریاتی کام میں، فکری کام میں، ملکی کام میں. 3 واقعات سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جنگ صرف یہاں بیٹھ کے نہیں لڑی جا رہی، جنگ واشنگٹن میں بیٹھ کے لڑی جا رہی ہے، تل ابیب میں بیٹھ کے لڑی جا رہی ہے. تو ان حالات میں 53 کی تحریک کا تجزیہ، 74 کا تجزیہ، اور 1984 میں امتناع قادیانیت ایکٹ آیا. اب حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب مجلس اعلیٰ کے صدر منتخب ہوئے. قادیانی، ان کے بارے میں جو پہلے فیصلے ہیں ان میں بعض چیزوں کی کمی ہے. تو امتناع قادیانیت ایکٹ کے حوالے سے پورا آرڈیننس آیا 1984. ان قوانین پر کما حکم عمل نہیں ہو رہا ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. میرا نبوت کی خواندگی، اس کو پڑھنا سیکھنا سب سے اہم. اور اس کے بعد ہمارا دشمن کہاں بیٹھ کر، کس مورچے پہ بیٹھ کر، کہاں سے
ہم پر فائر کر رہا ہے، اسلحے کی کون سی شکل اس کے پاس ہے؟ قلم کا اسلحہ بھی ہے، کاغذ کا اسلحہ بھی ہے، میڈیا کا اسلحہ بھی ہے، لابنگ کا اسلحہ بھی ہے، اور جو اسلحہ چلتا ہے کارتوس وہ بھی ہے۔ سارے اسلحے اس کے پاس بھی موجود ہیں۔ اور وہ سید اطہار محسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، ہم گلاسگو میں تھے تو کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت والے دوست کہتے ہیں نا، یا اللہ ان کی دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے۔ کیوں بھائی؟ یا اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے۔ تو محسن شاہ جی کہتے ہیں بھائی وہ اللہ کے ولیو، توپوں میں کیڑے نہیں گولیاں ڈلتی ہیں، اس کی تیاری کرو۔ گولے ڈلتے ہیں، توپوں میں کیڑے نہیں ڈلتے، گولے ڈلتے ہیں، ان گولوں کی تیاری کرو۔ کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کہاں ہے۔ یہی مقاصد سے تحریک عصمت نبوت 1953 کے، یہی 74 کے، یہی 84 کے منظر بدل جاتا تھا۔ اور اس منظر جب بدلتا ہے تو بہت سی چیزیں ملفوف انداز میں دیکھنے سے نظر آتی ہیں، دوربین سے نظر تو آتی ہیں، روٹین میں نظر نہیں آتی۔ تو ان 3 واقعات کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جو مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہے اس اصلے اس نظر کے علاوہ بھی کچھ مسائل ایسے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں، بحرانی حالات میں ان صلاحیتوں کو استعمال میں لانا چاہیے۔